نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب الصلاۃ میں ہیں، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے، ہمارا ٹاپک ہے وہ رفع یدین ہے۔ رفع یدین نماز میں تکبیر کہنا، ہاتھوں کو اٹھا کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے، باب ایجاب التکبیر و افتتاحی۔ باب تکبیر تحریمہ کا واجب ہونا اور نماز کا شروع کرنا، یعنی جو ہم نماز شروع کرنے کے لیے ہم اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر نماز شروع ہوتی ہے ہماری، تو یہ واجب ہے۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، یعنی کہ اس کے بغیر ہماری نماز شروع نہیں ہوتی۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجهش فصلى لنا قائدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال انما الامام انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا۔ اس کا ترجمہ ہے حدیث کا۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ زخمی ہو گئے، اس لیے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ کے اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اچھا، اس حدیث میں ہمیں کچھ باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی سواری سے گر کر زخمی ہو گئے تھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک بیٹھ کر امامت فرمائی تھی، اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی تھی۔ اچھا، دوسری بات ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر جب امام کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہے انسان، تو اس کو مکمل اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے، تو جیسے جیسے امام کرے ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ جس وقت امام سجدے میں جائے، رکوع میں جائے، امام کھڑا ہو، امام کی ہر حرکت جو نماز کی جو حرکت ہے، نماز میں ہمیں انسان کو جو کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ ساری باتوں میں مقتدی جو ہے وہ اس کی پیروی کرے۔ یہ جو باب سے کیا تعلق ہے کہ جب وہ تکبیر کہے، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ گویا کہ انسان جب امام کے پیچھے ہوتا ہے تو جس وقت امام اپنی نماز شروع کرتا ہے تو مقتدی بھی اس کے پیچھے نماز شروع کرتا ہے، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اوپر لے جاتا ہے۔ اب ہاتھوں کو کہاں تک لے جانا ہے؟ تو ہاتھ جو ہے وہ کندھوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور کانوں تک بھی ثابت ہے۔ ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو کھول کے رکھنا ہوتا ہے، انگلیوں کو آپس میں جوڑ کر انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، اور انسان جو ہے وہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے یا پھر اپنے کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یہاں جو ہاتھ اٹھانے، ہمارا چونکہ مسئلہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے پر ہی ہے کہ جو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ فرض ہے
جب نماز انسان شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر ہی وہ نماز کا اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا کانوں تک جب لے جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز شروع کرتا ہے۔ اچھا اور اس کے بغیر نماز کا آغاز نہیں ہوتا، نماز کا آغاز ہی تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان جو عام چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، یہ سب کچھ اس کے لیے حرام سمجھ لے ہو جاتا ہے کہ اب وہ جب تک نماز میں ہے وہ خاموشی سے نماز کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھے گا۔ رفع یدین، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، یدین یعنی دونوں ہاتھ۔ اس حدیث میں یہ مسئلہ جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ اور پھر اللہ ربنا ولک الحمد، یہ دو باتیں جو ہے کہی جاتی ہے جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے تو امام، اب یہاں اس حدیث سے ایسا لگتا ہے کہ امام جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام بھی جس وقت وہ رکوع سے اٹھ رہا ہو اس وقت یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اور مقتدی بھی رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اور اس کے بعد جب سیدھے کھڑے ہو جائے تو کچھ اور پڑھنے سے پہلے یا سجدے میں جانے سے پہلے ربنا ولک الحمد امام بھی کہے اور مقتدی بھی کہے، تو یہ زیادہ صحیح بات ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہوگا تو جب رکوع سے اٹھے گا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اور جب اٹھ جائے گا تو ربنا ولک الحمد کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے ان دو جملوں کے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ سنتا ہے، اللہ نے سن لیا جس نے اللہ کی حمد کی، ٹھیک ہے۔ اور ربنا ولک الحمد کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہم تیری ہی، اے ہمارے رب ہم تیری اطاعت کرتے اور تیری تعریف کی، ہم نے تیری تعریف کی اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو یہاں پر ربنا ولک الحمد ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں، ربنا، اور کچھ لوگ ربنا ولک الحمد بھی کہتے ہیں، تو بات دونوں طرح سے صحیح ہے، لیکن زیادہ صحیح واو کا کہنا ہے، ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ کہنا زیادہ صحیح ہے ترجمے کے لحاظ سے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں ربنا، تو ربنا کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد وا کا مطلب اور ہوتا ہے اور واو کے کچھ اور بھی معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ حالیہ واو بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ تو ربنا اے ہمارے رب کے بعد تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، عربی زبان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض باتوں کو محذوف کیا جاتا ہے جب وہ بالکل واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ربنا کا معنی اے ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹکڑا ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیری ہی تعریف کی، یہ ٹکڑا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور جو وَلَكَ الْحَمْدُ، تو اے ہمارے رب پھر جو چھپا ہوا ٹکڑا ہے وہ یہ ہم نے تیری اطاعت کی، تیری تعریف کی، اور جو سامنے ہے ہمارے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور تیرے ہی لیے ہے تعریف، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اس کا جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ چونکہ یہ پورا ایک کنیکشن ہے، تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے امام بھی اور مقتدی بھی کہے کہ اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور پھر چونکہ تعریف مقتدی بھی کر رہے ہیں اور امام بھی کر رہا ہے تو پھر دونوں ہی، جب امام کہے ربنا ولک الحمد تو مقتدی بھی کہے ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے۔ رفع الیدین کے کچھ اور مقامات بھی ہیں نماز میں، تو اس کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر آخر میں ان کے سارے مسائل کو ہم سمجھیں گے۔ باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء، تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی
برابر دونوں ہاتھوں کا کندھوں یا کانوں تک اٹھانا۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ تعنبی نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھاتے تھے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں یہ کانا جو ہے نا، ان رسول اللہ کانا یرفعو یعنی کرتے تھے، کانا جب آتا ہے تو اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حدیث بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کانا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کانا کے ساتھ جب بتائی جاتی ہے کوئی بات تو اس میں ہمیشگی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا تھا ہمیشہ کہ آپ نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے، پھر ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں ہمیں کیا باتیں پتہ چلی؟ پہلی حدیث میں جو بات پتہ چلی تھی کہ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ فرماتے تھے اللہ اکبر، تو یہ بھی ثابت ہوا یہاں پر کہ اسی طرح آپ نماز شروع کرتے تھے، اچھا، اور مونڈوں تک آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ لیکن پھر اس حدیث میں زیادہ باتیں کیا پتہ چلی کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے، اسی طرح جیسے آپ نے شروع میں اٹھائے ہوتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت، اور پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ پھر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے تھے۔ جب رکوع سے اٹھتے تھے تو اب اس وقت اللہ اکبر کے بجائے کیا فرماتے تھے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ فرماتے تھے ربنا ولک الحمد، لیکن رکوع میں جاتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر پھر جاتے تھے، ہاتھوں کو اسی طرح کندھے تک اٹھاتے تھے دونوں ہاتھوں کو، اور اسی طرح جب رکوع سے اٹھتے تھے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے اور یہ پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ لیکن یہ عمل آپ سجدہ میں جاتے وقت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تھے یا سجدہ سے اٹھتے تھے تب ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، باب رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت کرنا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کرنا سنت ہے۔ یعنی سنت سے مطلب یہاں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر
للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود۔ اچھا، ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم نے عبداللہ بن مبارک سے خبر دی، کہا کہ ہم کو یونس بن یزید ایلی نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے خبر دی، انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین کیا، آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈوں تک اٹھے، اور اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے، اس وقت آپ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، البتہ سجدہ میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد بن عبداللہ خالد عن ابی قلابة انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا۔ میں اس کی ساری احادیث پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھاؤں گی۔ تو اس کا ترجمہ اس حدیث کا ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ طحان نے بیان کیا، خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے مالک بن حویرث صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب اگلا باب بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے، باب الی این یرفع یدیہ، وقال ابو حمید فی اصحابہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، باب ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، یعنی جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تکبیر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ میں یا بعد میں رکوع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، تو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے۔ تو ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر امام بخاری نے ان صحابی کا قول اپنے باب کی وضاحت کے لیے کہا ہے کہ جو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے تو یہ اس ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی اس اثر سے انہوں نے یہ ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر دیا ہے۔ حدثنا، حدیث کو پڑھتے، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبداللہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی، عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھا کر لے جاتے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے امام بخاری نے کئی احادیث پیش کی ہیں، میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہے، کچھ اور بھی ہے، اور یہ تمام مختلف
سند اسناد سے ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف صحابہ کرام سے ہے۔ تو امام بخاری نے ایک طرح سے ہمیں بتا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ بہت سے صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان کی اپنے اپنے شاگردوں سے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کا متن اگر ایک ہی ہے، جو تحریر جو باتیں حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں وہ ایک ہی ہو، مگر اس کے صحابہ کی جو چین ہوتی ہے، جو راویوں کی چین ہوتی ہے، سند جس کو کہتے ہیں، وہ اگر الگ الگ ہو تو وہ الگ الگ حدیثیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کئی احادیث ہیں جو کہ رفع یدین کے بارے میں ہے، اس میں سے کچھ جو ہے امام بخاری نے روایت کی ہے، اور بہت سے صحابہ، بہت سے اور حدیث کی کتابوں میں مختلف علماء نے اپنی اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کیا۔ اس حدیث کو کئی بہت زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہے۔ میں آگے چل کے بھی کچھ صحابہ کرام کے نام بتاؤں گی کہ کتنے صحابہ کرام نے اس حدیث کو اپنے اپنے شاگردوں تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث کو جتنے زیادہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہو اپنے اپنے شاگردوں سے، پھر ان کے شاگردوں نے اپنے اپنے شاگردوں کو بیان کی ہو، تو جتنی زیادہ سندیں بن جاتی ہیں کسی حدیث کی، چاہے بات ایک ہی بتائی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ سب میں متن ایک ہی ہے نا، ذرا ذرا سا فرق ہے بات کرنے کا، تو یہ اتنی ساری احادیث کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رفع یدین کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، اس کو کہتے ہیں متواتر ہے، ٹھیک ہے۔ متواتر سے مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور جو حدیث متواتر ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط حدیث ہوتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ، یعنی کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کی اہمیت، وہ بہت ہی عمدہ حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش کہیں سے بھی نہیں رہتی۔ ویسے تو ایک بھی صحیح سند سے ثابت شدہ حدیث ہمارے لیے قابل عمل ہے، لیکن یہ صرف چونکہ یہ بہت سارے احادیث بہت ساری سند سے پہنچی ہیں، تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ یہ حکم ہم تک بہت سے لوگوں سے پہنچا ہے۔ اچھا، ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا وہ کتنی جگہوں پر پتہ چلا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت اٹھانا، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اٹھانا، تو یہ 3 جگہوں پر ہمیں پتہ چلا ہے۔ اب ایک چوتھی جگہ ہمیں پتہ چلتی ہے اس حدیث سے، باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین۔ اب 4 رکعت والی نماز جب پڑھتے ہیں تو پھر یہ والا ایک اور مقام ہو جاتا ہے جس میں رفع یدین ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قاعدہ اولا سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا، یعنی 2 رکعت پڑھ کے انسان جب تشہد میں بیٹھتا ہے، التحیات للہ کی پڑھتا ہے، اور پھر اٹھ جاتا ہے اور باقی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، تو جب یہ 2 رکعت کے بعد اٹھنا ہے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جب انسان اٹھ جاتا ہے تو اس وقت اٹھتے وقت بھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا ہے، اور رفع یدین اس وقت بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حدثنا عیاش قال حدثنا عبداللہ الاعلی قال حدثنا عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، واذا ركع رفع يديه، واذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عبداللہ اعلیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے، ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب قاعدہ اولا سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کہتے، اور قاعدہ اولا کا معنی جب پہلی بار 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہے اس میں بیٹھنا قاعدہ اولا ہے، یعنی پہلی بار بیٹھنا، قاعدہ من بیٹھنا، اولا پہلا،
تو جو پہلی بار بیٹھتے ہیں، کیونکہ پھر 4 رکعت کے بعد دوبارہ انسان بیٹھتا ہے، اس لیے اس کو قاعدہ اولیٰ کہا۔ تو جب قاعدہ اولیٰ سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں انہوں نے ایسا کر کے اپنے شاگردوں کو دکھایا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، جب صحابی کوئی اپنا عمل کر کے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے تو ایسی حدیث کو بھی مرفوع، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا عمل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام صادق تھے سارے، ان سے جو بات بھی ثابت ہے صحیح ثابت ہے سند سے، اس کو صحیح بالکل مانا جاتا ہے۔ اور جب وہ ایسا کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے تو پھر وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ہم نے یہ ساری احادیث پڑھی، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا اس مسئلے کو زیادہ مزید سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سیکھا یہاں پر اور اس کے دلائل، کیونکہ دیکھیں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، رفع یدین رکوع میں جاتے وقت کرنا، رکوع سے اٹھتے وقت کرنا، اور 2 رکعت کے بعد جب قاعدہ اولیٰ کے بعد جب اٹھتا ہے انسان جب کرنا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں کچھ لوگ یا حنفیٰ جو ہے، حنفی علماء، بہت سے حنفی علماء جو ہے وہ یہ عمل نہیں کرتے، وہ صرف تکبیر تحریمہ کو پر عمل کرتے ہیں کہ جب شروع میں نماز باندھی اس وقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی سارے امام ہیں اور بہت سے دوسرے علماء ہیں جو وہ رفع یدین کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کے لیے یہ ساری احادیث اس کے ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مزید تھوڑا سا سمجھتے ہیں، ابھی تک مسئلہ کیا ثابت ہوا جو احادیث ہم نے پڑھی اس سے، کہ نماز کے لیے جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت، پھر رکوع میں جاتے وقت، پھر رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہم نے ثابت کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو رفع الیدین میں امت کا اجماع ہے، یعنی کہ اس امت کے جو بھی علماء ہیں ان میں اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ اس بات کو صحیح مانتی ہے، اس لیے اس کو اجماع کہتے ہیں۔ جس بات پر صحابہ کرام سب کے سب اس پر مانتے ہوں کہ کئی صحابہ کرام نے چونکہ اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنے اپنے شاگردوں سے، تو اس لیے اس کو اجماع کہا جاتا ہے کہ سب اس بات پر جمع ہیں، بہت سے صحابہ کرام اس بات پر جمع ہیں کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اختلاف ہے وہ علماء احناف کرتے ہیں، وہ اس تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین کو جائز ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اب اس میں سے کچھ حنفی علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیا تھا، پھر اس بار اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، وہ ان کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ انسان رفع الیدین نہ کرے، یعنی کہ کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے، یعنی وہ اس نماز کو بہتر سمجھتے ہیں جس میں رفع الیدین نہ کیا جائے سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ اچھا، کچھ اور علماء ہیں جو خود ذاتی طور پر اپنے عمل میں تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب خود اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مجموعے میں شاگردوں میں ان کو جب سکھاتے ہیں تو یہی مسئلہ سکھاتے ہیں کہ اس کو بہتر ہے کہ نہ کرے انسان، ٹھیک ہے، یا یہ کہے کہ یہ منسوخ ہے۔ تو اب ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیں میں نے ایک حنفی مفتی سے یہ بات کی تھی تو انہوں نے مجھے وجہ بتائی، میں نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا میرے والد ان کے والد بہت بڑے عالم تھے حنفی کے، تو میں نے کہا کہ آپ کچھ مجھے سمجھائیں کہ کیوں ایسا ہے۔ انہوں نے کہا میرے والد جو ہیں وہ خود سے الگ سے نماز پڑھتے تھے تو کرتے تھے،
لیکن وہ نہیں سکھاتے تھے شاگردوں کو۔ میں نے کہا یہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ حنفی فقہ میں یہی بات رکھی گئی ہے شروع سے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اختلاف کریں اپنے جو بھی بات چلی آ رہی ہے اپنے ہمارے علماء سے، تو ہم اس میں اختلاف نہیں ظاہر کرنا چاہتے۔ اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کو ہم وہ بات نہ بتائیں کہ جس سے ان کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہو یا اب یہ واللہ عالم، میں صرف ان کا جو انہوں نے مجھے بات سمجھانے کی کوشش کی میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ ضروری، یہ دیکھیں ہماری امت میں ایسے اختلافات ہیں، اور اختلافات کیوں ہو جاتے ہیں، ہم فقہی مسائل میں کیوں اختلافات ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک سوچ کا طریقہ ہوتا ہے، سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے، پھر احادیث کا پہنچنا ہوتا ہے کہ جو علماء جن کو ہم خاص طور سے سمجھ لیں کہ جو چار بہت مشہور ہو گئے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اور اس کے علاوہ بہت سے ہماری امت میں بہت سے علماء ہیں جو بہت بڑے بڑے عظیم علماء ہیں۔ صحیح بات یہ کہ ہم وہ سب قابل تعظیم ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن چونکہ انسان بہت سی وجوہات ہیں، اس کا ایک پورا علم ہے، پورا اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ کیوں اختلافات ہو گئے، تو یہ اختلافات ہو جاتے ہیں، اور یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دین کو جو انسان اللہ تعالیٰ بھی جو انسان اخلاص کے ساتھ جو عالم علم سیکھتا ہے اور پھر اس کو اپنی پوری کوشش سے پورا علم سیکھنے کے بعد آگے بڑھاتا ہے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے فتویٰ دینے میں، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک اجر ضرور دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اچھا، تو اختلافات اور یہ سارے جزوی مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز میں جیسے جس چیز کو فرض کیوں کہا گیا تکبیر تحریمہ کو؟ کیونکہ اس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اگر جب تک انسان اللہ اکبر کر کے نیت کر کے اللہ اکبر کر کے نماز نہیں باندھتا، اس وقت تک اس کی نماز شروع نہیں ہوتی، اور نماز کا اختتام ہوتا ہے جب سلام پھیرتا ہے۔ تو یہ دونوں تو بالکل واضح، اس میں تو کوئی عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں وہ پہلی تکبیر بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب جو دوسرے مواقع پر ہے تو اس میں ایک ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے جو بہت مشہور ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ بات جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں لوگ بغلوں میں بت رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے رفع یدین کا حکم ہوا تاکہ ان کے بغلوں کے بت گر جایا کریں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بالکل جھوٹی اور من گھڑت بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت مشہور ہے، بہت سے لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ پہلی بات یہ کہ مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ تو بہت ہی مخلص مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ مکہ میں مسلمان ہونا تو جیسے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، تب وہ نماز میں وہ بت کو کیوں رکھیں گے اپنی آستینوں میں؟ وہ تو مخلص مسلمان تھے۔ اچھا، مدینہ میں آنے کے بعد جب نمازیں باجماعت شروع ہوئی تو جب تک تو دیکھیں اب نماز میں جو لوگ منافقین ہوتے تھے تو وہ تو اول تو نماز سے دور بھاگتے تھے، اور وہ نماز میں جو مطلب اگر شریک بھی ہوتے تھے تو ان کا فوراً پہچان ہو جاتی تھی، ان کا کوئی عمل بھی ایسا ہوتا تھا جو کہ اسلام کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ ان کی منافقت واضح ہو جاتی تھی، تو وہ ایسا کوئی وہ بھی کیوں اپنے بغل میں بت کو لے کر آتے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بالکل ہی غلط اور جھوٹی من گھڑت بات ہے۔ اچھا، تو یہ بات جو ہے وہ اسی وجہ پر کچھ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم پہلے تھا رفع یدین کرنے کا، کیونکہ شروع میں مشرکین کے بغلوں میں کیا کہتے ہیں کہ بت ہوا کرتے تھے منافقین کے بغلوں میں، اور وہ پھر تاکہ وہ بت گر جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ بات ہی من گھڑت ہے تو یہ بات
اس بات پر جن علماء نے سمجھا کہ یہ حکم منسوخ ہے وہ ان کا خیال غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس بارے میں بہت سے علماء نے بہت سی اپنے اپنے رائے دیے، کیونکہ حنفی مذہب کے جو لوگ تھے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ امام مالک، شافعی اور حنبلی اور کسی اور امام کو مانتے تھے وہ کرتے تھے، اس لیے بہت سے علماء نے اس مسئلے پر بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو کہ مشہور محدث ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ رفع الیدین کرنے والا مجھ کو نہ کرنے والے سے زیادہ پیارا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں ان کو شاہ ولی اللہ زیادہ پسند کرتے تھے بجائے اس کے کہ جو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ان دونوں وجہ کیا بتائی کہ بہت بکثرت احادیث جو صحیح احادیث ہیں وہ رفع الیدین کو ثابت کرتی ہیں، تو پھر ان کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس وجہ سے وہ یہ بات پسند کرتے تھے کہ نماز میں رفع الیدین کیے جائیں۔ اچھا، امام شافعی فرماتے ہیں شروع نماز میں اور رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے اور رفع الیدین کرنے سے ایک تو اللہ کی تعظیم اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں ہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ عمل ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب ہمیں نماز میں ملتا ہے، یہ امام شافعی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ نعمان بن ابی عیاش رحم اللہ کہتے ہیں ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور نماز کی زینت شروع نماز میں اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھانے میں کے وقت رفع یدین کرنا ہے۔ اچھا، امام ابن سیرین کہتے ہیں نماز میں رفع یدین کرنا نماز کی تکمیل کا باعث ہے، یعنی کہ اس طرح نماز مکمل ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں رہتی۔ عبد الملک فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے نماز میں رفع یدین کرنے کی نسبت پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ تیری نماز کو مزین کرتی ہے۔ اچھا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ایک دفعہ رفع یدین کرنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو گویا کہ 2 رکعت میں اگر انسان رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت جب 2 رکعت کی نماز ہو تو پورے 50 نیکیاں، کیونکہ 5 دفعہ اس کو یہ عمل کرنا پڑتا ہے تو 50 نیکیوں کا اسے اجر ملتا ہے، یعنی نماز کے اجر و ثواب کے علاوہ 50 نیکیوں کا اور اجر ملتا ہے۔ پھر 4 رکعت کی میں 100 نیکیوں کا، کیونکہ بیچ میں انسان رکوع سے اٹھتے وقت بھی تیسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے، جب بھی رفع الیدین کرتا ہے تو اسے 100 رکعت کا 100 نیکیوں کا اجر ملتا ہے اضافہ، یعنی جو 2 انسان نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نے رفع الیدین کیا تو اس کو چونکہ 4 رکعت والی نماز میں 10 بار وہ تکبیر کہے گا اور ہاتھ اٹھائے گا تو اس کو 100 نیکیاں زیادہ ملے گی اس شخص کے مقابلے میں جو کہ نہیں کرتا رفع الیدین۔ اس کے علاوہ دیکھیں بخاری کے علاوہ بہت سی کتابوں میں، صحیح حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح حدیث موجود ہے، اس میں سے کچھ میں بتاتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ ہمیشہ شروع نماز میں اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، یہ بحقی میں ہے یہ حدیث۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیشہ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ امام بحقی اور حاکم نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی ان سے بھی یہی مروی ہے۔ اچھا، علامہ سبکی فرماتے ہیں جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کے روایات نقل کی ہیں
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہ رضی اللہ عنہم بھی انہی میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے اور جو 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اچھا، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہمیشہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھایا کرتے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اس طرح اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اس طرح بہت سے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رفع الیدین کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ زیادہ تر جو علماء ہیں وہ اسی کو مانتے ہیں۔ اہل کوفہ جو ہے وہ عراق میں تھا، ٹھیک ہے، تو اہل کوفہ کے علماء جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ جو اختلاف ہے وہ اہل کوفہ کے علماء کی طرف سے ہے، اور امام ابو حنیفہ کا بھی وہیں سے تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو کچھ صحابہ کرام کے بارے میں بتاؤں گی جن سے یہ حدیث رفع الیدین کی حدیث ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، چھوٹی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں داخل ہوتے اور رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے، سب کی میں روایت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ امام ابن ماجہ اور بہقی نے اس کو کی کتابوں میں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو اپنی سند سے بیان کیا ہے، اور یہ صحیح سند ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، یہ بھی حدیث نمبر 62 ہے یہ۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ ہمیشہ شروع نماز اور رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اب ہی نہیں بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بھی آپ کو رفع الیدین کرتے دیکھ کر اسی طرح ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اور یہ حدیث کانا یرفع یعنی ہمیشگی کا صیغہ کانا کے ساتھ بیان کی ہے۔ اچھا، اسی طرح 15 صحابہ کرام ہیں جن کے نام میں بتاؤں گی، جنہوں نے اپنے شاگردوں سے، اور ان کا اپنا عمل بھی یہی تھا، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ حضرت علی بن ابو طالب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ، ابو سعید، محمد بن مسلمہ، سہل بن سعد، عبداللہ بن عمر ضلعی، انس بن مالک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، وائل بن حجر، ابو موسیٰ، مالک بن حویرث، ابو حمید الساعدی، ام دردہ، یہ سارے کے سارے نام، یہ سارے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین کے قائل تھے، اور انہوں نے جنہوں نے بھی احادیث بیان کی اپنے شاگردوں کو بھی بتایا۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سے اور دلائل ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پھر اختلاف کرنے والے کس بات پر اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے کچھ دلائل وہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب ہم نے السلام علیکم کہا اور ہاتھ سے دونوں طرف اشارہ کیا، یعنی جب سلام پھیرا اور تو صحابہ کرام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارا کیا حال ہے؟ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہو، تم کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ رانوں پر رکھو۔ یہ جو ہے حدیث، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی حدیث کو جو لوگ اپنے جو منکر ہے اس بات کے، یعنی جو رفع یدین میں نہیں مانتے، وہ اس حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اس ٹکڑے کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، نماز میں حرکت نہ کیا کرو۔ اب یہ جو ہے، یہ اس میں تھوڑی سی تحریف کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ جو صحیح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو یعنی اس میں جو تبدیلی کے ساتھ بیان کیا ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور جو صحیح حدیث میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جو صحیح مسلم میں ہے، اور جس میں ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت کہا تھا، ہاتھ اٹھانے سے منع کیا تھا، جب صحابہ کرام نے سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا تھا، دونوں طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے سلام جس طرح ہم سلام کے لیے ہاتھ کے اشارہ کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اپنے رانوں پہ ہاتھ رکھو۔ تو اب یہ غلط فہمی، یعنی یہ غلط دلیل ہو گئی، کیونکہ اس کو یہ پہلی دلیل کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا، اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ اچھا، امام بخاری کا اس بارے میں قول ہے کہ جو لوگ صابر بن سمرہ کی حدیث سے رفع یدین کے منکر ہیں، وہ جہالت سے کام لے رہے ہیں اور علم حدیث سے ناواقف ہیں، یعنی انہوں نے صحیح طرح سے غور و فکر نہیں کیا اور علم حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، کہ کیونکہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اشارہ کرتے دیکھ کر فرمایا تھا، نہ کہ قیام کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ امام بخاری نے اس بات کا رد کیا ہے، ان کی اس دلیل کا رد کیا ہے۔ اچھا، دوسری دلیل جو یہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو لوگ منع کرتے ہیں ہاتھ اٹھانے سے، رفع یدین سے منع کرتے ہیں، تو یہ دوسری دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی مگر ایک ہی بار ہاتھ اٹھائے۔ یہ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ صحابی کا انہوں نے عمل بتایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا، اور کہا کہ انہوں نے رفع الیدین نہیں کیے تھے چونکہ، اور یہ صحابہ رسول تھے، اس لیے ہم ان کے عمل کو مانتے ہوئے ہم جو ہے رفع الیدین کو انہوں نے انکار کیا۔ لیکن امام جو ابو داؤد رحم اللہ ہے، جن کی کتاب میں حدیث میں انہوں نے بیان کی ہے، تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، یعنی اس حدیث میں کچھ رد و بدل ہو گئی ہے، یعنی جن لوگوں نے بھی حدیث میں تبدیلی کی ہے انہوں نے الفاظ میں تبدیلی کر دی ہے۔ اور ترمذی میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود بن مبارک فرماتے ہیں کہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی صحت ہی ثابت نہیں، یعنی کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث تو نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، ان کا عمل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے، اس لیے رفع الیدین کے قائل وہ بھی نہیں ہیں، تو یہ اثر جو ہے وہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح بات عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اب تیسری دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ برا بن عازب کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار رفع الیدین کیا۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، جس میں یعنی اس میں جو منسوخ، یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور اس کے بعد نہیں کیا، یعنی کہ جب تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے صرف اٹھائے تھے ہاتھ، تو یہ جو حدیث بھی ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابو داؤد میں یہ رقم ہے اور اس کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، خود امام ابو داؤد نے ہی خود فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تو دیکھیں کیوں پھر امام ابو داؤد نے کیوں اس حدیث کو بیان کیا، کیونکہ بعض اوقات کچھ احادیث مشہور کر دی جاتی تھی، تو اب جو بڑے بڑے حدیث کی کتابیں لکھنے والے امام تھے
وہ ایسی ضعیف حدیث کو بیان کر کے اپنا بتاتے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تاکہ اپنے ان کے پڑھنے والوں کو کی اصلاح کر دیں وہ، ٹھیک ہے، اس لیے وہ بیان کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ اس کی تخریج کو نہیں دیکھتے، وہ صرف دیکھتے کہ اچھا ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے تو وہ اس کو صحیح مان لیتے ہیں، لیکن جو مستند کتابیں ہوتی ہیں احادیث کی، اس میں نیچے تخریج لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ابو داؤد رحم اللہ کی حدیث اگر آپ پڑھیں کتاب، اور اس میں آپ تخریج والی کتاب پڑھیں، تو اس میں جلد 1 میں 200 نمبر پر آپ اگر صفحہ 200 پر اگر آپ دیکھیں تو یہ حدیث موجود ہوگی، لیکن اس میں امام ابو داؤد کا یہ تجزیہ بھی موجود ہوگا کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اچھا، پھر چوتھی دلیل جو پیش کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کو، کہ انہوں نے پہلی بار ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد متعلق جو ہے یہ من گھڑت بات ہے، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اور یہ من گھڑت بات ہے۔ مولانا عبدالحی نے اس کی تحقیق کی ہے، اس کی سند میں ابن عیاش ہے، جو کہ جس کے بارے میں مشہور تھا یہ راوی جو ہے وہ جھوٹی باتیں گھڑ لیتا ہے۔ اچھا، اور پھر دوسری بات اس حدیث اس قول کو غلط کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ خود ایک صحیح حدیث موجود ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابتداء نبوت سے اپنی عمر کے آخری نماز تک آپ رفع یدین کرتے رہے۔ اچھا، اب جو ہے پانچویں دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ پیش کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بھی ضعیف اثر ہے، کیونکہ صحیح احادیث کے ذریعے موجود ہے یہ بات کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ وہ ہاتھ رفع یدین کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت پر جب کے لیے اٹھتے تھے جب۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ ضعیف احادیث پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں خلاصہ کیا ہوا کہ جو مضبوط دلائل ہیں، جو صحیح احادیث سے مضبوط، صحیح احادیث سے واضح، وہ جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہ صرف تکبیر تحریمہ پر کرتے تھے بلکہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی کرتے تھے، اور جو رکوع سے اٹھتے وقت کرتے تھے، اور اگر 4 رکعت والی نماز پڑھتے تھے تو تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تھے اس وقت کرتے تھے۔ تو یہ صحیح اور مضبوط احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں ان کے دلائل جو ہے وہ مضبوط نہیں ہیں، ان کی تحقیق ہوئی ہے اور وہ ضعیف ثابت ہوئے ہیں۔ تو اب یہ سارا تو خلاصہ ہے۔ اب سوال یہ کہ اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر حنفی مذہب کے فالوورز ہیں، اور زیادہ تر لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، کیونکہ ان کی فقہ میں یہ بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم تمام علماء کی عظمت کے قائل ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی امام کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بات ثابت ہو گئی، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پھر ہمیں اصولاً ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کا جو معاملہ ہے تو یہی ہے کہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تمام امام جو مشہور امام ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی بھی تعظیم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح تمام دوسرے امام کی کرتے ہیں، اور غلطی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، اور سمجھ میں فرق بھی ہو سکتا ہے، دلائل کے پہنچنے میں بھی فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی حدیث پہنچی، صحیح حدیث نہیں پہنچی، اور انہوں نے فتویٰ کس بیس پر دیا۔ بہت سے ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اختلافات پر ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے، مگر چونکہ ہمیں اپنے عمل کا ہمیں اجر و ثواب اللہ سے چاہیے، اور جو بات اتنے احادیث سے ثابت ہے تو اگر اس پر ہم عمل اس نیت سے کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں نہ صرف نماز کا انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کے عمل کرنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ خلاصہ ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے، صحیح دین کی علم عطا کرے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔